السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ سورۃ انبیاء کے قصے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کے قصے قرآن میں کیوں بیان کر رہا ہے؟ کیونکہ ایک مقصد ہے، صرف سننے کے لیے نہیں ہے۔ یہ قصے سن کر ہمیں کچھ سیکھنا ہے۔ اس میں سے بہت ساری نصیحتیں ہیں ان قصوں میں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر، شکر، اللہ کے اوپر توکل کس طرح سے کرنا ہے، کس طرح سے صبر کرنا ہے، نبیوں کے زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ایوب علیہ السلام کا قصہ۔ ان کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے سمجھایا ہے۔ ایوب علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے 900 سال پہلے آئے تھے۔ اسحاق علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کے نسل سے تھے یہ۔ ان کے پاس بہت مال تھا، 500 جوڑے بیل تھے ان کے پاس، اور بھیڑ بکریاں بھی بہت تھیں۔ ان کے بیٹی کا نام رحمت آتا ہے تفسیروں میں۔ یہ یوسف علیہ السلام کے بیٹے کی بیٹی تھی، مطلب پوتی تھی۔ بہت ہی خوبصورت تھیں، اور 7 بیٹیاں 7 بیٹے تھے ان کے۔ تو یہ بہت ہی عبادت گزار، شکر گزار انسان تھے۔ عاجزگی تھی بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش تھا۔ یہ دیکھ کے شیطان نے کہا، اللہ یہ کیوں شکر نہیں ادا کرے گا؟ ان کے پاس تو سب کچھ ہے، مال ہے، اولاد ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش ڈالی ان کے اوپر۔ کیا ہوا؟ سب مال چلا گیا اور اولاد بھی مر گئے، پورے کے پورے۔ لیکن انہوں نے الحمدللہ کہا۔ لیکن جو تکلیف میں ہم الحمدللہ کہتے ہیں غم کے وقت، وہ اور شکر میں جو الحمدللہ کہتے ہیں، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ پھر بھی انہوں نے بہت صبر کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہوا تھا۔ پھر شیطان نے کہا، مال چلا گیا ہے، اولاد چلی گئی، لیکن پھر بھی صحت تو ہے، تو وہ کیوں شکر ادا نہیں کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر سے ایک آزمائش ڈالی ان کے اوپر۔ ایک بیماری آ گئی تھی، 18 سال وہ ایسے ہی رہے تھے۔ ایک سکن کی ڈیسیز آ گئی تھی ان کے اندر، اور وہ سکن ڈیسیز میں ان کے بدن کا گوشت گل گیا تھا، جھڑ گیا تھا، ہڈیاں دکھتی تھی، اتنی خراب حالت ہو گئی تھی۔ اور شیطان نے 2 لوگوں کو بھیجا تھا، کہا تھا اس کو شراب پلاؤ، کہنا کہ یہ شفا کے لیے ہے۔ لیکن ایوب علیہ السلام نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا، میں صبر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے۔ شہر کے باہر کہیں دور وہ اکیلے ان کے بیوی کے ساتھ رہتے تھے۔ پھر لوگ ان کو دیکھ کر کہا کہ یہ پتہ نہیں کیا گناہ کر دیا ہے انہوں نے، اس لیے ان کو اس طرح کی آزمائش آئی ہے، اس طرح کی بیماری آئی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہیں، تو ان کا اللہ کہاں ہے؟ کیوں ان کو اس طرح سے چھوڑ دیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اگر ان سے کوئی خیر ہوتی تو اللہ ایسا نہیں کرتا، ان کو اس طرح سے نہیں رکھتا، کیونکہ بہت بیمار ہو گئے تھے، بہت ان کے اندر سے بدبو آتی تھی۔ تو جب انہوں نے یہ بات سنی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ بات جب اللہ کے اوپر آ گئی تو تب انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے۔ وَأَيُّوبَ، اور ایوب، اِذ جب ندا پکارا اس نے، ربہ اپنے رب کو، انی بے شک میں، مسنی الضر پہنچی ہے مجھے تکلیف، وانت اور تو، ارحم سب سے زیادہ رحم کرنے والا، الراحمین سب رحم کرنے والوں سے۔ اس دعا کو ہمیں بھی سیکھنا ہے۔ اگر اس کو ہم پڑھیں گے تو انی سے پڑھیں گے، ربہ سے نہیں پڑھیں گے۔ ربہ کیا ہے؟ اپنے رب کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ایوب نے پکارا اپنے رب کو، اور انی سے دعا سٹارٹ ہوتی ہے کہ بے شک میں، مسنی الضر پہنچی ہے مجھے تکلیف، انت ارحم الراحمین۔ تو یہ دعا میں بہت ڈیپتھ ہے۔
یہاں پر ایوب علیہ السلام نے کچھ نہیں مانگا. انہیں نے کہا بس مجھے چھوا ہے. مسا کہتے ہیں چھونے کو، چھوا ہے تکلیف نے. حالانکہ کتنی بری حالت ہے ان کی، لیکن یہ کہہ رہے ہیں مجھے بس تکلیف پہنچی ہے، چھوا ہے. اور کہا تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا سب رحم کرنے والوں سے. ایک بچہ آ کے جب ماں سے کہتا ہے کہ امی چوٹ لگی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ماں کیا کرتی ہے؟ اس کو پتہ ہوتا ہے اس چوٹ سے بیٹے کو درد ہو رہا ہے تو اس کو صاف کرے گی، دوائی لگائے گی. اسی طرح ایوب علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا مجھے تو پہنچی ہے تکلیف، یا رب سارے رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو. مطلب کیا ہے؟ تو نے صحت دے دی تو تو رحمان ہے، رحیم ہے. اگر مجھے صحت نہیں بھی ملی تب بھی تو رحمان ہے، رحیم ہے. تو اس بات پہ زور ڈالیے، اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. ہمیں آزمائشیں ہیں، تکلیفیں ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے ہم پر. اس کی بڑائی میں، اس کی رحمت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہی یہ کیوں ہوا، کیا فائدہ میں اتنی عبادتیں کر رہی ہوں، کیا فائدہ میں اتنی دعائیں کر رہی ہوں. ہماری تکلیفیں، دعائیں پوری ہو نہ ہو، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے. جیسے ایک بچے کو ویکسینیشن ڈلاتے ہیں، پولیو کا کچھ بھی، وہ ویکسینیشن کے بعد اس کو بخار آتی ہے. تو اگر کوئی کہہ دے کہ ماں کیسی ظالم ہے، بخار آتی ہے پھر بھی لے کر جاتی ہے اس کو ویکسینیشن کروایا، کیسی ظالم ہے، تو ماں ظالم نہیں ہے، بیماری سے بچانے کے لیے اس نے انجیکشن ڈلوایا ہے. تو ان کی اتنی پیاری دعا تھی، بہت سبق ہے اس میں. کتنی بھی تکلیف ہے، انہوں نے کہا صرف مجھے چھوا ہے تکلیف نے. تو کتنا صبر تھا ان کے اندر. اور پھر کچھ نہیں مانگا، صرف اللہ تعالیٰ کو کہا کہ تو رحمان ہے، رحیم ہے. جو بھی میری حالت ہے لیکن پھر بھی تو رحمان ہے، تو رحیم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس پیاری دعا قبول کر لی. فاستجبنا، تو دعا قبول کر لی ہم نے، لہو اس کی، فکشفنا، تو دور کر دی ہم نے، ماں جو کچھ بھی اسے، مدرن تکلیف تھی، وآتیناہ، اور دیا ہم نے اسے، اہلہ، اہل و عیال ان کے، ومثلہم، اور ان کے مانند، معہم، ساتھ اس کے، رحمتاً، بطور رحمت، من عندنا، اپنے پاس سے، وذکریٰ، اور نصیحت، للعابدین، عبادت کرنے والوں کے لیے. تو ہر تکلیف ہٹا دی اللہ تعالیٰ نے. بیوی جب واپس آئی ان کے پاس تو پوچھا، ایک اینگ آدمی تھا، ان سے پوچھا کہ میرے شوہر کہاں ہے؟ تو ایوب علیہ السلام نے کہا اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے. پھر مال، گھر والے سب واپس دے دیے اللہ تعالیٰ نے. کہا جاتا ہے تفسیروں میں ان کے جو گزر گئے تھے 7 بیٹیاں بیٹے، وہ بھی واپس آ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی زندہ کر دیا. اور کچھ تفسیروں میں آتا ہے ان کو اور زیادہ اولاد دی، پوتے پوتیاں دی، اور یہ 100 سال تک زندہ تھے. پہلے سے بڑھ کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو. سونے کی ٹڈیوں کی بارش برسائی تھی ان پر اللہ تعالیٰ نے. جب یہ بیمار تھے تو اللہ تعالیٰ سے بہت باتیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے یا میرے رب کتنا دیا تھا تو نے مجھے، لیکن میں نے کبھی غرور نہیں کیا تھا. نرم گرم بستر تھا لیکن میں تیرے عبادت میں جاگتا تھا، تیری ملاقات کے لیے کھڑا ہوتا تھا، عبادت کرتا تھا، اپنے نفس کو ڈانٹتا تھا، تیرے آگے جھکا رہتا تھا. تب بھی میرے اندر فکر تھے مال کی، اولاد کی. اب تو نے مجھے ہر فکر سے آزاد کر دیا ہے. تو اس طرح سے یہ صبر کرتے تھے. اسی لیے ایوب علیہ السلام کو صبر کا مصر کہا ہے. یہ صبر کے مصر ہیں. تو ہمیں کیا عمل پتہ چلتا ہے؟ دعائیں ہمیں بہت ہی خلوص کے ساتھ، یقین کے ساتھ مانگنی ہے. دعائیں صرف ہاتھ اٹھا کر ہی مانگنا ہے، یا پھر بیٹھ کر مانگو، کھڑے ہو کر مانگو، مانگ سکتے ہیں، لیکن جب دکھ ہوتا ہے تو جسم کا انگ انگ
غم میں ہوتا ہے ہر سانس میں دعا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو سنتا ہے، اس کو پتہ ہے۔ تو دعائیں پکار کر بھی مانگو، سب کے ساتھ مل کر بھی مانگنا ہے، اور چپکے چپکے بھی مانگو، دل میں بھی مانگو، لیکن اچھی امید رکھ کے۔ تو ان کا مال اولاد واپس آ گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا عبادت کرنے والوں کے لیے یہ ایک نصیحت ہے، اللہ کے غلاموں کے لیے بڑا ریمائنڈر ہے۔ کیا؟ مشکل میں مایوس نہیں ہونا، آزمائشیں ہیں لیکن خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اسماعیلا اور اسماعیل، و ادریسا اور ادریس، و ذوالکفلی اور ذوالکفل، کلو سب من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ کون کون؟ اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل۔ اسماعیل علیہ السلام بچے تھے لیکن صبر کرنے والوں میں سے تھے، اپنے والد کے فرما بردار تھے، گردن پر چھری چلائی لیکن انہوں نے صبر کیا تھا۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا اے ابا جان آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، اور وہ اپنے بات پہ ٹکے رہے، گردن پر چھری چلائی تھی پھر بھی وہ ڈرے نہیں تھے، صبر کیا تھا۔ اور ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام کے پہلے زمانے کے تھے، آدم علیہ السلام کے بالکل قریب وقت کے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ میں آسمان پر مرنا چاہتا ہوں، تو فرشتے ان کو آسمان پر لے کر گئے تھے، وہاں پر موت کا فرشتہ آیا تھا اور ان کی روح قبض کیا تھا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ہم کہیں پر بھی ہوں، جب ہمارا وقت ہو جائے گا تو موت کے فرشتے آ جائیں گے۔ تو انہوں نے بھی بہت صبر کیا تھا۔ اور پھر ذوالکفل کا نام آیا ہے، تفسیروں میں آتا ہے حضرت الیاس کا یہ دوسرا نام تھا، بعض میں آتا ہے کہ یہ حزقیل نام کے ایک نبی تھے۔ یہ ذوالکفل ان کا لقب تھا، دو جگہ ان کا نام آیا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سارے صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ ادخلناہم، اور داخل کیا ہم نے انہیں، فی رحمتنا، اپنی رحمت میں، انہم، یقیناً وہ، من الصالحین، صالح لوگوں میں سے تھے۔ ہم نے ان سب کو رحمت سے نوازا۔ رحمت کیا تھی؟ نبوت دی ان لوگوں کو، ہر کوئی صالحین میں سے تھا، مطلب اور بھی صالحین ہو سکتے ہیں، عام لوگ بھی صالحین میں سے ہو سکتے ہیں۔ وَظَنُّونِ، اور مچھلی والا، یہ کون ہے؟ یونس علیہ السلام۔ اِذ، جب، ذہبا، وہ چلا گیا، مغاضباً، غضبناک ہو کر، فظنّا، تو اس نے سمجھ لیا، ان کے لن، ہرگز نہیں، نقدرا، ہم قادر ہوں گے، علیہ، اس پر، فنادا، تو اس نے پکارا، فی ظلماتی، اندھیروں میں۔ یونس علیہ السلام اپنے بستی والوں کو بہت سمجھایا تھا، بہت دعوت دی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی، لیکن جب لوگ نہیں مانے تو ایک وقت ہوتا ہے، نبی سمجھاتے ہیں، جب لوگ بات نہیں مانتے، سرکشی پر آ جاتے ہیں، تو پھر وہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کیا سنت ہے، جب لوگ نشانیاں دیکھ کر بھی نہیں مانتے تو عذاب آ جاتا ہے ان بستیوں پر۔ لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا، نبی اس علاقے سے نہیں ہٹتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہم دیکھتے ہیں، سب لوگ ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا وہ مکہ میں ہی تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا آپ اور ابو بکر دونوں نکل جاؤ اب مکہ سے، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آتا نبی اس بستی سے نہیں جاتے، لیکن غصے میں یونس علیہ السلام سے یہ غلطی ہو گئی، تو وہ اپنے بستی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، کیونکہ ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ اب جانا ہی ہے، تو انہوں نے تھوڑی سی جلد بازی کر لی، اللہ کے حکم سے پہلے ہی چل پڑے تھے۔ تو کیا عمل پتہ چلتا ہے، چھوٹی سی نافرمانی سے بھی ڈرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مصیبت ان کے اوپر ڈال دی۔ جب یہ نکل گئے سمندر میں، بیچ دریا میں کشتی ڈولنے لگی تھی، تو اس وقت ایسا تھا کہ کشتی اس طرح سے ڈولنے لگتی ہے تو لوگوں کا ایسا سمجھتے تھے کہ ہمارے کشتی میں کوئی چور ہے، تبھی یہ کشتی اس طرح سے ڈولتی ہے۔
تو وہ لوگ دیکھتے تھے جو بھی چور ہوتا تھا اس کو سمندر میں ڈال دیتے تھے۔ کچھ روایتوں میں اس طرح سے ہے، اور بعض نے کہا کشتی ڈولنے لگی تو تھوڑا سا جو سامان تھا کشتی میں اس کو دریا میں ڈال دیا تھا لوگوں نے، پھر بھی ڈولنے لگی تو قرہ ڈالا، 3 بار بھی یونس علیہ السلام کا نام آیا تو انہوں نے یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ بنا ہڈی توڑے نہ زخم دے ان کو نگل جائے، اور اس مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ تو اب مچھلی کے پیٹ میں تھے یونس علیہ السلام، اور انہوں نے دعا کی، ان کو پتہ چل گیا کہ ان کی کیا غلطی تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اندھیروں میں اس نے مجھے پکارا، ان کے لا نہیں الہ کوئی الہ الا مگر انتا تو ہی، سبحانہ پاک ہے تو، انی بے شک میں، کنتو ہوں میں، من الظالمین ظالموں میں سے۔ 3 اندھیرے تھے، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور سمندر کا گہرائی کا اندھیرا، اور رات کا اندھیرا۔ اور اس اندھیرے کو ہم غم کو بھی کہتے ہیں، غم میں تھے یہ، بہت ہی زیادہ غم کے اندھیروں میں تھے، تو انہوں نے یہ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں کوئی الہ، تو تو پاک ہے، میں ہی ظالم ہوں۔ تو انہوں نے بھی کچھ نہیں مانگا، ان کی دعا میں بھی کچھ نہیں ہے، صرف توبہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے۔ جب انہوں نے دعا کی تھی تو فرشتوں نے سنا تھا ان کی آواز کو، فرشتوں نے کہا تھا یا اللہ یہ آواز تو کسی کی ہے، ہم نے سنا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یہ یونس کی آواز ہے۔ تو فرشتوں نے جواب دیا پروردگار ان کے نیک اعمال تو روز چڑھتے تھے، ان کی سفارش قبول فرما، جیسے وہ آرام کے وقت تجھے پکارتے تھے آج اس کی یہ دعا قبول کر لے۔ تو ان کی دعا کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو کیا ہے، توحید ہے اس میں۔ انہوں نے کہا لا الہ، نہیں کوئی الہ، اور پھر اپنی کمزوری کا بھی اعتراف کیا ہے یہاں پر کہ میں ظالم ہوں، مجھ سے گناہ ہوا ہے، انت سبحانک، تو پاک ہے ہر کمزوری سے، ہر شرک سے، اور انہوں نے توبہ کی میں ظالم ہوں۔ تو اس کو ہم آیت کریمہ کہتے ہیں، بہت سارے لوگ پڑھے ہوں گے، ہر کوئی پڑھا ہوگا اس کو، لیکن کتنی دفعہ پڑھنا ہے، گن کر پڑھنا ہے، بنا گنے پڑھنا ہے، اس کے بارے میں روایتوں میں نہیں ہے کچھ بھی۔ کہا جاتا ہے روایتوں میں یہ 3 دن تھے مچھلی کی پیٹ میں، تو ان کے پاس تو کوئی ایسی تسبیح نہیں تھی کہ وہ گن گن کر پڑھے۔ یونس علیہ السلام نے پڑھا ہے تو ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، ہمارے توبہ کے لیے یہ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ غم کے اندھیروں میں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تھی، استغفار کے طور پہ یہ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی، تو ہم بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں ہمارے غموں میں۔ لیکن اس کے لیے سب لوگوں کو اکٹھے کرنا، 1.25 لاکھ بار اس کو پڑھنا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ فاستجبنا، تو دعا قبول کر لی ہم نے، لہو اس کی، ونجیناہ، اور نجات دی ہم نے اسے، من الغم، غم سے، وکذالک، اور اسی طرح، نجی، ہم نجات دیا کرتے ہیں، المومنین، ایمان والوں کو۔ اللہ کو تو ہماری حاجتوں کا پتہ ہے، یہاں پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس مصیبت سے مجھے نکالنا، مجھے نجات دینا، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کس کو کیا ضرورت ہے، کس کی کیا تکلیف ہے، کیا حاجت اس کی پوری کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو نجات دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اسی طرح ہم نجات دیا کرتے ہیں ایمان والوں کو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سب کی دعا قبول کرتا ہے، اللہ سب پہ قادر ہے، تو ہم کہیں اور کیوں جائیں جب ہمارا رب اس بات پہ قادر ہے، وہ ہم لوگوں کی دعا قبول کر سکتا ہے، تو ہمیں دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے مشکل حالات میں جو کوئی بھی یہ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کر لے گا اس کی دعا کو۔ وزکریا، اور زکریا، اس جب نادا، اس نے پکارا، رب ہو، اپنے رب کو، ربی، اے میرے رب، لا تذرنی، نہ تو چھوڑنا مجھے، فردن، اکیلے، وانتا، اور تو ہی، خیرن، بہتر ہے، الوارثین، سب وارثوں میں سے۔
تو یہ بھی بہت اچھی دعا ہے، اس کو ہر کوئی پڑھنا ہے، جس کی اولاد ہے اور جس کی اولاد نہیں بھی ہے، ہر ایک کو یہ دعا آنی چاہیے۔ رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین۔ زکریا علیہ السلام نے اپنے اولاد کے لیے دعا کی تھی اور کہا تھا بہترین وارث تو ہے، اگر بیٹا ہو یا نہ ہو تو وارث ہے۔ ان کے لیے وارث کیوں چاہیے تھا؟ کیونکہ نبوت کے لیے۔ تو انہوں نے کہا اگر میرے پاس وارث نہیں بھی ہے، اس دین کو تو چلائے گا، اس دنیا کو چلانے والا وہ ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ سب کچھ مٹ جائے گا لیکن صرف اور صرف اللہ بچے گا اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ سورۃ انبیاء آیت 89۔ زکریا علیہ السلام کی جو دعا ہے اس کو اپنے دعاؤں میں شامل کیجئے۔ چھوٹی سی دعا ہے، اس کو بائی ہارٹ کر لیجئے، سیکھ لیجئے اس کو انشاءاللہ۔ آیت 90۔ فاستجبنا تو دعا قبول کر لی ہم نے، لہو اس کی، ووہبنا اور عطا کیا ہم نے، لہو اسے، یحییٰ، واصلحنا اور درست کر دی ہم نے، لہو اس کے لیے، زوجہ بیوی اس کی، انہم یقیناً وہ، کانو تھے وہ، یسارعون وہ جلدی کرتے، فی الخیراتی نیکیوں میں، یدعوننا اور وہ پکارتے تھے ہمیں، رغباً رغبت و رہباً اور خوف سے، وکانو اور تھے وہ، لنا ہمارے لیے، خاشعین خشوع کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا زکریا علیہ السلام کی دعا سن لی، یحییٰ عطا کیا، درست کر دیا ہم نے اس کی بیوی کو۔ ان کی بیوی بھی بوڑھی تھی، بانجھ تھی، اور وہ بہت صبر کرنے والی تھی، نیک عورت تھی، وہ بھی کوئی شکوہ نہیں کرتی تھی، پوری زندگی انہوں نے صبر کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو درست کر دیا اور یحییٰ عطا کیا۔ جو بھی نبی آئے، ابراہیم علیہ السلام، داؤد، سلیمان، زکریا، یونس، ایوب، جو بھی علیہ السلام نبی آئے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا سب کے سب جلدی کرنے والے تھے نیکیوں میں، اور وہ ہمیں پکارتے تھے رغبت سے، خوف سے۔ تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے دعا کب قبول ہوتی ہے؟ جب ہم نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، رغبت ہوتی ہے، ہر حال میں جب اللہ تعالیٰ کو ہم پکارتے ہیں تب ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جن کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا سارے کے سارے جو بھی یہ نبی ہیں ہمارے ہی لیے خشوع کرنے والے ہیں، ہمارے آگے ہمبل ہیں، ہم سے ڈرتے ہیں۔ التی اور اس عورت کو، احسنت جس نے حفاظت کی، فرجہا اپنی شرمگاہ کی، فنفخنا تو پھونک دیا ہم نے، فیہا اس میں، من روحنا اپنی روح سے، وجعلناہا اور بنایا ہم نے اسے، وابنہا اور اس کے بیٹے کو، آیتاً ایک نشانی، للعالمین تمام جہان والوں کے لیے۔ اب یہ کون ہے؟ مریم علیہ السلام، جنہوں نے یہ عورتوں کی ایک رول ماڈل ہے، جو ینگ لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے لیے یہ رول ماڈل ہے، ان کی زندگی ایک رول ماڈل ہے۔ تو یہ ایک عورت ہے جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے، لڑکیوں کے لیے، مطلب کنواری لڑکیوں کے لیے یہ رول ماڈل ہے۔ اب یہ اتنی حفاظت کرنے والی تھی اپنی عزت کی، تو ان کے اوپر آزمائش آ گئی ایک، اللہ تعالیٰ نے اسی کو آزمائش بنا دیا۔ درجے بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو ماں بیٹے کو دونوں کو امتحان میں ڈال دیا۔ ماں کو کس طرح سے تھا امتحان؟ بنا شادی کے، بنا شوہر کے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان کے پیٹ میں حمل رکوا دیا، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی کیا امتحان تھا کہ بنا باپ کے یہ پیدا ہوئے، اور تمام جہان والوں کے لیے یہ ایک نشانی بنا دی۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آیت 92، انا یقیناً ہذہ یہ، امتکم امت ہے تمہاری، امتاً امت،
واحدتن ایک ہی، وَأَنَا اور میں ربکم رب ہوں تمہارا، فَاعْبُدُونِ پس عبادت کرو میری۔ ایک ہی امت ہے، سب انبیاء کی امت ہے۔ شریعت الگ ہو سکتی ہے لیکن کلمہ ایک ہے، توحید ایک ہے، اور سب کی دعوت تبلیغ بھی ایک ہی تھی، ایک اللہ کے طرف بلایا تھا، تو سب کا عقیدہ ایک ہی تھا، صرف ایک رب کی عبادت تھی۔ وَتَقَطَّعُوا اور انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، امرہم اپنے کام دین کو، بینہم آپس میں، کلو سب کے سب، الینا طرف ہمارے، راجعون لوٹنے والے ہیں۔ جب نبی دنیا سے چلے گئے تو لوگوں کے اندر کیا ہوا؟ فرقے آ گئے، ٹکڑوں میں کر دیا دین کو، اپنے کام کو، دین کو فرقوں میں ڈال دیا۔ سب کا عقیدہ ایک ہی تھا، سب کا کلمہ ایک ہے، تو پھر فرقے کیوں آ گئے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ صحابیوں میں بھی اختلاف ہوتا تھا، پھر بھی ایک ساتھ چلتے تھے۔ ہمارے سوچ میں، ہمارے جو طریقوں میں ڈیفرنسز آتی ہیں، لیکن جب دین کی بات آئے گی تو پھر ہر کوئی ایک ہی رسی کو پکڑنا ہے۔ ہمارے بیچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت لے کے 23 ایئرس تھے، قرآن 23 ایئرس اترا تھا، تو ایک بار ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، پھر وہ کہیں دور چلے جاتے تھے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آتی تھی، نئی وحی آتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے طریقوں کو کرتے تھے، لیکن ان صحابیوں کو وہ پتہ نہیں تھا، کیونکہ وہ جو پہلے دیکھ کر گئے تھے اسی کو وہ فالو کرتے تھے۔ لیکن جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ صحیح طریقہ ہے تو وہ اختلاف نہیں کرتے تھے۔ لیکن آج مسلمانوں میں بھی یہ فرقے ہیں، بہت سارے فرقے بن چکے ہیں، مسجدیں الگ ہو گئی ہیں، تو مسلمانوں کو اسی لیے صحیح حدیث کو فالو کرنا ہے، قرآن کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ کیوں؟ کیونکہ یہی صحیح طریقہ ہے، اللہ کے طرف جانے کا یہی ایک راستہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا سب اللہ کے طرف ہی جانا ہے، وہ فیصلہ کرے گا۔ حق بات جب سامنے آ جائے تو اسی وقت اس کو ایکسیپٹ کر لینا ہے۔ آیت 94، فمن تو جو کوئی یعمل عمل کرے گا، من الصالحاتی نیکیوں میں سے، وہوا جبکہ وہ، مومن ہو، فلا تو نہیں، کفرانہ کوئی ناقدری، سعیہ اس کی کوششوں کی، فإنا تو بے شک ہم، لہو اس کے لیے، کاتبون لکھنے والے ہیں، صالح عمل جو بھی کرے گا، اور شرط کیا ہو؟ مومن ہو، مطلب ایمان لایا ہو اللہ پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ اس لیے ہمیں بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہم ایمان پر ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان میں رکھے اور پوری اخلاص کے ساتھ ہم نیکیاں کرتے جائیں، یہ توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ تو دو باتیں ہیں یہاں پر، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ایمان لایا اللہ کے اوپر اور پھر نیکیاں بھی کی، کر کر دکھایا عمل، تو ہمارے لیے بھی یہ شرط ہے، سنتوں کے مطابق ہونی چاہیے ہمارے نیک اعمال، اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ ریجیکٹ کیے جائیں گے۔ جیسے کسی غریب کو آپ نے کھانا کھلایا، نیک کام ہے، لیکن آپ نے چوری کی، چوری کے مال سے اس کو کھلایا، تو پھر وہ قبول نہیں ہوگا۔ ہمارے اعمال ہم جو بھی کر رہے ہیں اللہ کے اوپر ایمان کے ساتھ سنت کے مطابق حلال ہونے چاہیے، تبھی ان اعمال کے اجر ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک نیکی کو وہ بڑھا کے 10 گنا کر دے گا، کہیں پر آتا ہے 70 گنا، کہیں 100، 700 اجر بڑھائے گا اللہ تعالیٰ۔ تو نیک اعمال کے لیے پہلے نیت ضروری ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ ضروری ہے، اور خاص اللہ کے لیے کرنی چاہیے۔ کوالٹی دیکھے گا اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کی، اس سے اجر دیا جائے گا۔ وحرام اور لازم ہے، علی قریتی بستی والوں پر، اہلکناہا ہلاک کر دیا ہم نے جسے، انہم کی بے شک وہ، لا یرجعون نہیں وہ لوٹیں گے۔ جن بستیوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا پھر ان کو کبھی موقع نہیں ملے گا، حرام ہے ان کے لیے، اس بستی پر جہاں پر عذاب آ گیا
وہاں پھر کبھی وہ لوگ اعمال کرنے کا موقع نہیں ملے گا ان لوگوں کو، ان کو دوسرا موقع نہیں دیا جائے گا کہ آ کے عمل کر لو۔ تو ہمیں عمل کی بات کیا ہے، اگر کوئی کچھ غلط کر رہے ہیں تو پھر اسے سیدھا کر لینا ہے، زندگی میں ہی ہمارے اس کو ٹھیک کر لینا ہے، ورنہ پھر بعد میں موقع نہیں ملے گا، ٹائم نہیں آئے گا۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فتحت لے جائیں گے یاجوج و ماجوج اور ماجوج، وہم اور وہ من کل حدب ہر بلندی سے، ینسلون وہ تیز چل پڑیں گے۔ قیامت کے 10 علامتوں میں سے ایک علامت ہے یاجوج ماجوج کا۔ جب یہ نکلیں گے اونچی چٹائی سے نکلیں گے، یہ لوگ ایک ویو کی طرح ہوں گے، پورے زمین پہ فتنہ پھیل جائے گا، مطلب ایک خرابی سی آ جائے گی، یہ سارا پانی پی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی حکم سے جس کے اندر یہ پھنسے ہوئے ہیں وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ زمین پر پھیل جائیں گے، اور دنیا میں لوگوں کی بھی سوچ ایسی ہی ہو جائے گی۔ یہ بہت فتنے کا دور ہوگا۔ تو قیامت کی یاد کیوں دلائی جا رہی ہے؟ کیونکہ اگر یہ چیزیں آ گئیں، قیامت کی نشانیاں آ جائیں گی، تو پھر توبہ کا موقع نہیں ملے گا، توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ واقتربا اور قریب آ جائے گا الوعد وعدہ الحق سچا، فإذا تو اچانک ہیا وہ شاخصۃ کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، ابصارو آنکھیں، الذین ان کی جنہوں نے کفروا کفر کیا، یا ویلنا ہائے افسوس ہم پر، قد تحقیق کننا تھے ہم، فی غفلت غفلت میں، من ھذا اس سے، بلکہ کننا تھے ہم ہی ظالمین ظالم۔ قریب آ جائے گا وعدے کا وقت۔ یہ کون سا وقت ہے؟ قیامت کا زلزلہ جب یہ سٹارٹ ہو جائے گا، نشانیاں آ جائیں گی تو کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ ان کو پتہ چل جائے گا جس کا وہ انکار کر رہے تھے دنیا میں، وہ رب اللہ ہے۔ پہلا سور جب پھونکا جائے گا اس سے پہلے سارے ایمان والے مر جائیں گے، پھر بعد میں قیامت کی آثار سٹارٹ ہو جائیں گے، پورا آسمان پھٹنا، زلزلے، آوازیں، تو اس سے ساری انسانیت مٹ جائے گی۔ تو انسان کو انتہائی شوق لگے گا وہ دیکھ کے، کافر کے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور وہ کیا کہیں گے؟ ہائے افسوس ہم پر، تھے ہم غفلت میں، اس وقت سے ہم غافل تھے، کتنی نشانیاں ہمارے پاس آئی، ہم نے انکار کیا، ہم ظالم تھے، ہمارا قصور تھا۔ ابھی عذاب میں نہیں ڈالا ہے، ابھی بس دکھایا ہے، قیامت کے آثار سٹارٹ ہوئے تھے، تبھی ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہم ظالم تھے۔ انکم بے شک تم، وما اور جن کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من دونی سوائے اللہ، اللہ کے، حسبو ایندھن ہوں گے، جہنم جہنم کا، انتم تم، لہا اسی پر، واردون داخل ہونے والے ہو۔ قیامت کے دن اعلان آئے گا، تم اور جو تم عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، سب ایندھن ہو جائیں گے جہنم کے۔ جہنمیوں کا عذاب کیسا ہوگا؟ پہلے ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، ان کے جسم جلیں گے، پھر ان کے اوپر سکن واپس آ جائے گا، پھر بار بار وہ جلایا جائے گا، ان کو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور جو بھی وہ لوگ عبادتیں کرتے تھے، سورج ہے، چاند، جو بھی وہ میٹل کے بت ہوں، مٹی کے بت ہوں، سب کو ان کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ ان کو کیا پتہ چلے گا؟ میٹل کے بت، مٹی کے بت کو اگر ہم جلا بھی دیں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن یہ جہنمیوں کو دکھانے کے لیے، دیکھو یہ حال ہے، جو تم بڑا سمجھتے تھے، تم سمجھتے تھے یہ تمہیں فائدہ دیں گے، یہ بچا لیں گے، تو لو یہ ہے ان کا حال۔ لو اگر کانا ہوتا ہاؤلائی یہ آلہتن الہ، ما نہ وردوہا وہ وارد ہوتے اس میں، وکلو اور سب کے سب، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو بھی تم عبادت کرتے تھے، چاہے بت ہوں، سورج ہوں، چاند ہو، پیڑ ہے، جو بھی پتھر ہے، اگر ان میں کوئی پاور ہوتی، اگر یہ خدا ہوتے تو اس جہنم میں تو یہ وارد نہ ہوتے۔
مطلب یہ جہنم میں داخل نہیں ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اب سب کے سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اب تم رہو ان کے ساتھ۔ آیت 100، لہم ان کے لیے فیہا اس میں زفیرن چلانا ہوگا، وہم اور وہ فیہا اس میں لا یسمعون نہ وہ سنیں گے۔ تو آوازیں چیخیں ہوں گی جہنم کی اور لوگوں کی بھی۔ جہنم کی آواز بہت خطرناک ہوگی، غصے میں چیختی رہتی ہے جہنم، اس کے چیخوں سے ایسا لگتا ہے کہ اب یہ چیخ کے غصے میں پھٹ جائے گی، اس طرح کی آواز ہوگی، اور لوگوں کا بھی چیخنا ہوگا، اور ان چیخوں میں کچھ نہیں سن پائیں گے، کوئی بات نہیں ہوگی، ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، وہ بس وہیں پڑے رہیں گے، ان کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ انا بے شک الذین وہ لوگ سبقت پہلے طے ہو گئی لہم ان کے لیے مما ہمارے طرف سے الحسنی بھلائی اولئک یہی لوگ ہیں انہا اس سے مبعدون دور رکھے جانے والے۔ اللہ کے طرف سے جس کی بھلائی لکھ دی گئی ہے ان کو برائی نہیں چھوئے گی، اللہ تعالیٰ کا رحمت ہوگا، اس آگ چیخوں پکار سے ان کو دور رکھا جائے گا۔ یہ کون ہے؟ جن کو خدا بنایا تھا لوگوں نے، عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، یا کچھ لوگ فرشتوں کو پوچھتے تھے، تو ان سب کو اور پھر نیک لوگوں کو بھی جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ لا یسمعون نہیں وہ سنیں گے حسیسہا ان کی آہٹ کو، وہم اور وہ فیما اس میں جو اشتہت خواہش کریں گے، انفسہم نفس ان کے خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو وہ لوگ اس آہٹ کو بھی، اس شور کی آہٹ کو بھی نہیں سنیں گے، اور اپنا نفس جو خواہش کرے گا وہاں وہ بیٹھے رہیں گے، مطلب جہاں وہ چاہیں گے، جہاں وہ خواہش کریں گے اس جگہ بیٹھے ہوں گے، نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کے رحمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یحزنہم نہ غمگین کرے گی انہیں الفزع گھبراہٹ، الاکبر بڑی، تتلقاہم اور استقبال کریں گے ان کا الملائکۃ فرشتے، ھذا یہ ہے یومکم دن تمہارا، الذی وہ جو کنتم تھے تم توعدون تم وعدہ دیے جاتے۔ نہ غمگین کرے گی انہیں گھبراہٹ بڑی، مطلب کیا گھبراہٹ؟ یہ موت کے وقت کی گھبراہٹ، غمگین نہیں کرے گی۔ موت کے وقت موت کے فرشتے آئیں گے، نیک انسان ہے تو ان کو گریٹ کریں گے، سلام کہیں گے، خوشخبریاں دیں گے، یہ کہیں گے کہ یہ ہے وہ دن جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا تھا، اللہ کے رضا کی خوشخبری دی جائے گی ان لوگوں کو۔ تو مومن بے صبرہ ہوگا اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے، پوری دنیا کو بھول جائے گا مومن، اس کو دنیا یاد نہیں رہے گی، صرف اللہ کے ملاقات کے لیے وہ بہت خوش ہوگا۔ تو یہاں پر یہ کہا ہے کہ کوئی گھبراہٹ غم نہیں ہوگا اس کے لیے۔ اور پھر دوسرا معنی بھی کیا ہے؟ نفقہ کی گھبراہٹ، قیامت کے دن جب اٹھیں گے فرشتے آ کے گریٹ کریں گے اللہ کی عدالت چلنے کو، اس وقت بھی مومن کے لیے کچھ بھی گھبراہٹ نہیں ہوگی، وہ کہیں گے جو وعدہ کیا گیا تھا آج وہ پورا ہوگا، اللہ تعالیٰ کہے گا جو تم مانگو گے تمہارے لیے ہے۔ اور تیسرا معنی بھی گھبراہٹ کا کیا ہے؟ جب مومن پل صراط پر چلے گا اس ٹائم بھی اس کو گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ پھر بعد میں موت کو بھی ذبح کیا جائے گا تو سب لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے، تب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے گا ان کو تسلیاں دو، تو فرشتے آ کے مومنوں کو تسلی دیں گے، تمہارے وعدے کا دن ہے، جو وعدہ تم سے کیا ہے وہ پورا کرے گا اللہ تعالیٰ۔ تو سبق کیا ہے؟ آخرت کا غم دنیا میں لگائیں تو وہاں بے غم کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ آخرت کا غم لے کے ہم دنیا میں ڈر ڈر کے بچ بچ کے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں بے غم کر دے گا، یہاں کا فکر کرو گے وہاں کا فکر نہیں ہوگی۔ اسی طرح دنیا میں بے غم ہے
تو پھر آخرت میں بڑا خسارہ ہوگا۔ یوما جس دن نتوی ہم لپیٹ دیں گے السماء آسمان کو، قطعی مانند لپیٹنا، السجیلی تومار کے، اوراق کو، مطلب جیسے سکرول کرتے ہیں اس طرح سے، للکتبہ کتابوں کے لیے، کما جیسا کہ یدانا ابتدا کی ہم نے، اولا پہلی خلقن پیدائش کی، نعیدہ ہم اعادہ کریں گے اس کا، وعدن وعدہ ہے، علینا ہمارے ذمے، انا بے شک ہم، کننا ہے ہم، فاعلین کرنے والے۔ آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا، آسمان کو لپیٹ کے، جیسے یہ کارپیٹ کو یا ایک پیپر کو جیسے لپیٹتے ہیں راؤنڈ کر کے، اس طرح سے لپیٹ کے اپنے ہاتھ میں لے لے گا اللہ تعالیٰ، اور وہ حدیث میں آتا ہے رائن کے دانے کے جتنا ہوگا۔ جیسے اب ایک کارپیٹ پہ کھلونے ہیں، کاغذ جو بھی گرے ہیں، سب کو ملا کے جیسے ہم لپیٹ دیتے ہیں، تو اس طرح سے امیجن کیجئے جو بھی آسمان میں ہے، جتنی بھی چیزیں، سب کو ایک ساتھ، سب کو ملا کے آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا۔ جیسے پہلی بار پیدا کیا تھا ویسے دوبارہ زندہ کرے گا، یہ وعدہ ہے ہم پر۔ یہاں پر وعدہ ہے کیوں کہا ہے؟ کیونکہ زور ہے، ایسا ضرور کرے گا، پکی بات ہے، یہ پھر سے ہو کر رہے گا۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، کتبنا لکھ دیا ہم نے، فی زبوری زبور میں، من بعد ذکری بعد ذکر کے، انا کے بے شک، الارض زمین، یرثھا وارث ہوں گے اس کے، عبادیہ میرے بندے، الصالحون جو نیک ہیں۔ کتاب میں لکھ دیا، زبور میں، زبور کس کی تھی؟ داؤد علیہ السلام کی، اور کچھ صحیفے بھی جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اتارے، اور تورات بھی آ جاتی ہے اس میں۔ تو ان میں واضح نشانیوں کے بعد یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، تمام باتیں، کہ کیا بات ہے؟ کہ بے شک زمین کے وارث میرے نیک بندے ہیں۔ اس دنیا کے وارث کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے۔ یہاں پر زمین سے مراد جنت بھی ہو سکتی ہے، جنت بھی کس کے لیے ہے؟ اس کے نیک بندوں کے لیے۔ نہ بے شک فی ھذا اس میں، لبالغا البتہ ایک بڑی خبر ہے، لقوم ان قوم کے لیے، عابدین جو عبادت گزار ہیں۔ یہ جو ساری باتیں عبادت گزاروں کے لیے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والوں کے لیے، نفع ان کو دے گا اللہ تعالیٰ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، صالحین کے لیے فائدے کی باتیں ہیں اس کتاب میں۔ وما اور نہیں، ارسلناک بھیجا ہم نے آپ کو، الا مگر، رحمتاً رحمت بنا کر، للعالمین تمام جہان والوں کے لیے۔ تو پہلے جو بھی نبی گزر چکے وہ ان قوموں کے لیے تھے صرف۔ اب ہم لوگ تورات ہو، زبور، یہ ساری چیزیں کیوں نہیں فالو کرتے؟ کیونکہ وہ وقتی طور پر تھا، ان نبیوں کے لیے، اس دور کے لیے تھا۔ لیکن یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے نبی ہیں، رحمت بنا کے بھیجے گئے، تمام جہان والوں پہ مہربانی کرنے کے لیے رسول بھیجے گئے۔ تو اس میں کوئی بھی مومن ہے، انسان ہے، منافق ہے، جن، جانور، سب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کے طور پر بھیجے گئے۔ تو یہ کس طرح سے رحمت تھے؟ اگر ہم مکہ کی دور دیکھیں تو بہت جاہلیت تھی، عورتوں کو مار دیا جاتا تھا، بچوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، نہ کوئی وراثت تھی عورتوں کی، بہت سارے ظلم تھے، غلاموں پر ظلم ہوتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رحمت بن کر آئے تھے، یہ دین ایک رحمت تھی، اور جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائے گا، ایمان لائے گا۔ ویسے دنیا کے معاملات بھی اگر آپ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں تو دنیا میں فائدے ہی فائدے ہیں اس کے لیے، اور ثواب کے اعتبار سے اگر ہم کر لیں، ایمان لا کے سنتوں پر اپلائی کرتے ہیں تو پھر ثواب بھی دگنا ملتا ہے۔ اور اسی طرح نیک ایمان والوں کے لیے کیسے رحمت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ ہماری اس قوم پر جیسے دوسرے قوموں پر عذاب آیا تھا، اس طرح کے عذاب سے بچانے کے لیے انہوں نے دعا کی تھی۔
آج مسلمانوں میں بھی جو پہلے زمانے میں پہلے نبیوں کے قوموں میں جو خرابیاں تھیں آج ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کیوں مسلمانوں کو زندہ رکھا ہے اور قیامت تک مسلمان ختم نہیں ہوں گے؟ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اس قوم پر عذاب نہیں دینا، تو ایسی سزائیں نہیں آئی، مکہ والوں کے اوپر بھی نہیں آئی تھی، اور کافروں کے لیے بھی کیسے رحمت تھے، یہ برائی کے بدلے برائی نہیں کرتے تھے، ایماندار تھے، امانت دار تھے، معاف کرنے والے تھے، نہ مال کی حرص تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک رحمت ہے تمام لوگوں کے لیے، کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں دی۔ طائف میں اتنے مار کھائے، اتنی مشکلیں اٹھائیں، سب کو معاف کر دیا تھا، ابو سفیان کو معاف کر دیا تھا، ان کی بیوی کو معاف کر دیا تھا، اور دشمن کے ساتھ بھی رحم کرتے تھے۔ رمضان میں تراویح جب سٹارٹ ہوئی تھی تو لوگوں کو دیکھ کے کہیں لوگ یہ نماز کو فرض نہ بنا لیں، اس لیے انہوں نے 4 راتوں کو صرف پڑھایا تھا، ساری رات کھڑے ہو کر روتے تھے، دعائیں کرتے تھے، امتی امتی کہہ کے دعائیں کرتے تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، کہا اے نبی آپ کیوں اتنی تکلیف میں ہیں، ہم آپ کو آپ کے امت کو راضی کر دیں گے۔ اور جانوروں پہ بھی رحمت سے رہتے تھے۔ ایک کیمل کے آنکھوں میں آنسو آ گئی تھی، اتنا بھاری بوجھ اٹھا کے وہ جا رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے تھے۔ پوچھا اس کو کھانا نہیں ڈالا، پھر اس کے اوپر کا بوجھ کم کروا دیا تھا۔ مرغی سے جو نشان لگا کے کھیلتے تھے اس کھیل کو منع کیا، اور بیکار میں جانوروں کے اوپر بیٹھتے تھے لوگ، اس کو منع کیا، اور جانوروں کو منہ پہ مارنے سے منع کیا تھا۔ ایک بار پرندے کے انڈے کو ایک صحابی نے پکڑ لیا تھا تو اس کی ماں اوپر اڑ رہی تھی، تو ان کو کہا انڈے واپس کر دو۔ کھجور کا تنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روتا تھا، اتنے رحم والے۔ تو ان کی امت کو سوچنا ہے کہ ان کی امت میں کتنا رحم ہے۔ قل کہہ دیجئے انما کہ بے شک یوحا وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، انما بے شک الہکم الہ تمہارا، الہ الہ ہے، واحد ایک ہی، فہل تو کیا انتم تم مسلمون فرما بردار ہو۔ کہہ دیجئے اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وحی کی جاتی ہے میرے طرف۔ کیا ہے وحی؟ کہ ایک ہی الہ ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سوال ہے کیا پھر تم فرما بردار ہو؟ فَإِن پھر اگر تولوا وہ منہ موڑ لیں، فَقُلْ تو کہہ دیجئے آذَنْتُکم خبردار کر دیا میں نے تمہیں، عَلَىٰ سَوَاءٍ یکساں طور پر، وَإِنْ اور نہیں، ادری میں جانتا، اقریب کیا قریب ہے، او یا بعید دور ہے، ما جو توعدون تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا تھا کہ میرے اوپر جو وحی آتی ہے وہ صرف اور صرف ایک الہ ہے، اس کی عبادت کرو۔ اب اگر کوئی منہ موڑ لیتا ہے تو اس کے لیے کہا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیجئے میرا کام تھا خبردار کرنا، میرا کام تھا پہنچانا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دے دی تھی، اپنا حق پورا کر دیا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جس کا وعدہ ہے، مطلب کس کا؟ عذاب کا یا قیامت کا، اس کے بارے میں کہہ دیجئے میں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے یا دور ہے۔ انہو بے شک وہ، یعلم وہ جانتا ہے، الجہر ظاہری کو، من القول بات میں سے، ویعلم اور وہ جانتا ہے ما اس کو جو تکتمون تم چھپاتے ہو، بے شک وہ جانتا ہے تمہاری ظاہری کو اور جو تم چھپاتے ہو، دل میں جو خیال ہیں تمہاری جو باتیں ہیں ظاہری، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، وہ پہلے سے ہی جانتا ہے۔ وَإِنْ اور نہیں، ادری میں جانتا، لعلہ شاید کہ وہ، فتنہ ہو، لکم تمہارے لیے، ومتاع اور فائدہ اٹھانا، الیہن ایک مدت تک، ٹائم پیریڈ دیا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا
کہ تمہیں جو مہلت ملی ہے یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے، یا پھر ایک ٹائم پیریڈ دی گئی ہے، ایک ڈھیل دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ کہا ربی، اے میرے رب، احکم، فیصلہ کر دے، بالحق کی ساتھ حق کے، و ربنا، اور رب تمہارا، الرحمن رحمان ہے، المستعانی، جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، علی، اس پر، ما، جو تصفون، تم بیان کرتے ہو۔ اب دعا ہے۔ کہا اے میرے رب، فیصلہ کر دے ساتھ حق کے، ہمارا رب ہے جو بہت رحمان ہے، ہمارے نبی بھی رحمت والے ہیں اور ہمارا رب بھی رحمان ہے۔ وہ رحمان جو ہم مدد کے لیے طلب کرتے ہیں تو وہ مدد کرتا ہے، شرک سے پاک ہے وہ۔ اللہ کے آگے انسان مجبور ہے، اس کا غلام ہے، ہر ایک چیز میں اللہ کی مدد ضروری ہے۔ وہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، نبی پر جو بھی برا بھلا کہتے ہیں، اس پر بھی ہمیں اللہ سے ہی صرف مدد مانگنی ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی ان فتنوں سے ہمیں بچا سکتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہی دعا کرنی چاہیے، ہر فتنوں سے، ہر طرح کی آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، ہمیں ایمان کی حالت میں رکھے۔ یہاں تک سورۃ انبیاء پورا ہوتا ہے۔ تو بہت سارے انبیاءوں کے قصے آئے، تو ان سے ہمیں سبق لینا ہے۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی نصیحتیں کی، اگزامپلز دکھائیں نبیوں کی کہ کس طرح سے تھے وہ، کس طرح سے صبر کرنے والے تھے، شکر کرنے والے تھے، ان کا ایمان، سب کچھ ہمیں لینا ہے۔ اسی لیے تو اتنی بار اس کو ریمائنڈ کیا جاتا ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ کا یہی مقصد ہے۔ اگر اس سے کوئی پھر منہ پھیرے گا تو جہنم کی باتیں بھی آئیں، اور جو نیک لوگ ہوں گے، فرما بردار ہوں گے، ان کے لیے پھر جنت کی خوشخبری بھی دی اللہ تعالیٰ نے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوت سنیے۔